آیت نمبر 17 اور 18 سورہ نساء. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبہ قبول کرنی ہے اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں. توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ یعنی ایسوں کی توبہ بھی قبول نہیں جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک. تو توبہ کا ذکر پہلی آیت میں آیا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ توبہ کس کی قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی بتایا کہ توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی میں وقت میں وہ یعنی موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسوں پر اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو لوگ برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کر لیا، لیکن اب ان کی توبہ قبول نہیں. اور اسی طرح حالت کفر میں جو لوگ مرے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں. اب ایک سوال ہے قرآن مجید میں ہے کہ جنہوں نے یعملون السیئات بجہالۃ، کہ ان لوگوں نے للذین یعملون السوء جو برا کام جہالت سے کرے پھر توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول ہے. معلوم ہوا کہ اگر کسی نے جہالت میں کر لیا تو اس کی توبہ قبول ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی گناہ کیا تو توبہ قبول نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہاں پر آ رہی ہے. لیکن جو تفاسیر کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے جہالت سے مراد نادانی ہے. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر بھی تو وہ آج کی لذت کو دیکھتا ہے، آنے والے ہمیشہ کے وبال اور گناہ اور اس کی سزا سے جاہل ہے. لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی بھی توبہ قبول ہوگی. تو اس کو حماقت اور بیوقوفی کہا گیا. جہالت سے مراد یہاں حماقت اور بیوقوفی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم ان بھائیوں کو جاہل کہا، یوں کہا کہ کیا تم جانتے ہو یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے. حالانکہ وہ جاہل نہیں تھے، جان بوجھ کر کیا تھا انہوں نے، لیکن انجام سے جاہل تھے کہ کیا ہونے والا ہے یوسف کا. اللہ بچانے والا ہے، نوازنے والا ہے. تو فعل کے انجام سے جہالت بھی جہالت ہی ہے، غفلت بھی جہالت ہے. خلاصہ یہ ہے آیت کا کہ تم گناہ کرو، چاہے جان بوجھ کر اگر کر لو گناہ اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کر لیں گے. دنیا کے تمام معاملے کو اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے جہالت ہی کہا ہے. امور الدنیا کلھا جہالہ، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ کی فرما برداری و اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب جہالت ہیں. تو گناہ بھی جہالت ہے. تو کب تک کی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے کہ جلدی ہی توبہ کر لے قریب زمانے میں. ثم یتوبون من قریب، جلدی ہی توبہ کر لے.
اب جلدی کس کو کہا جائے گا؟ تو موت سے پہلے پہلے، غرا سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے جو توبہ کی جائے گی وہ توبہ قریب ہی میں مانی جائے گی اور توبہ قبول کر لی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے، یا 1 دن پہلے یا 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ سچی توبہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے، موت سے پہلے جو توبہ کر لی جاوے قبول ہے، البتہ سانس اکھڑنے کے وقت، غرغرہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ کب؟ جب آخرت کی چیزیں سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائے، عالم آخرت کی چیزیں سامنے آ جائے، مایوسی کا وقت شروع ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے حالت یاس، اس کی توبہ قبول نہیں، اور ایک ہے حالت باس، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر قصد و ارادے سے کرے یا خطا وہ ناواقفیت کی بنا پر کرے، وہ بہرحال جہالت ہی ہوتا ہے۔ ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بشرطے کہ موت سے پہلے سچی پکی توبہ کرے۔ اپنے ذمے لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا یقینی ہے، ورنہ اللہ پر کوئی فرض، کوئی لازم نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرت کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور موت آ جائے سر پر اور نزع شروع ہو جائے، اب موت کا وقت شروع ہو جائے، موت کے فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت کہنے لگے اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فرصت عمر گنوا کر توبہ کا وقت کھو دیا، اس لیے اب ان کی توبہ قبول نہیں۔ ڈرتے رہنا چاہیے، جیسے آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو جواب ملا الآن، اب ایمان لاتے ہو، جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا۔ اسی طرح جو کافر مرے ہیں ان کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، خود فرعون کی توبہ قبول نہیں کی۔ توبہ کی تعریف اور حقیقت، توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کے 3 درجے، گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ شان فرشتوں کی اور انبیاء اور رسولوں کی ہے۔ دوسرا ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے پھر ان پر اصرار ہی کرتا چلا جائے، کبھی ان پر ندامت نہ ہو، ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے، کبھی پچھتاوا نہیں اس کو۔ تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، لو اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ جب بندہ کوئی کسی گناہ سے توبہ کرے اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جائے، تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اب فرشتوں کو کہا جاتا ہے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے اس کو مٹا دو تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے توبہ سچی ہو، توبۃ النصوح ہو، جس کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، کیے پر شرمندگی، گناہ کیے ہے اس پر شرمندگی، انما التوبۃ الندم، توبہ ہے ہی ندامت کا نام۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا اس کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، آئندہ بھی اس سے بچے رہنے کی کوشش کرے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی معافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو گیا اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلا نماز روزہ فوت ہوا اس کو قضا کرے، فوت شدہ نماز و روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو، غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کرے، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔